مریں گے، مر کے دفنائے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اور پھر کہتے ہیں نکالے جائیں گے. کتنی دور کی باتیں ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے مزے کر لو، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے. یہ کون کہتے تھے؟ اونچی کافر. کون کہتے تھے؟ بس یہی ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. یہ ایسے ہی باتیں ہیں، یہی ہے جو کچھ ہے. وہ پہلے لوگ جو تھے کافر پرانے وقتوں میں، یہ ان ہندوؤں کی طرح مردوں کو جلاتے نہیں تھے، دفن کرتے تھے. مٹی میں دفن کرتے تھے کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر زندگی ملے گی. یہ کیسی بات ہے؟ وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، قیامت کچھ نہیں ہونی. قیامت وہاں جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے. قیامت کے معنی کیا ہے؟ وہ جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے. تو یہ نبی جو ہمیں قیامت کا وعدہ سناتے ہیں، یہ عقل سے بہت دور ہے، واقعہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. آنا تو درکنار کہ قیامت آئے، آ سکتی ہی نہیں، یعنی سوچنا بھی غلط ہے. ایک تو ہوتا نا کہ قیامت نہیں آئے گی یہ کہنا، آ سکتی بھی نہیں، یعنی یہ سوچ ہی غلط ہے. انہوں نے جب ایسا کہا تو قرآن نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ کافروں کی باتیں آپ نے سن لی. یہ لوگ اللہ کو، قیامت کو نہیں مانتے تھے، نبی کو اپنے جیسا کہتے تھے. اب اتنی باتیں آپ نے سن لی، ان کا انجام بھی بتا دیا. دنیا میں کیا ہوا؟ عذاب آئے، پھر آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. تو آج بھی جو لوگ حقیقت کو قبول نہیں کریں گے وہ کوئی خیر پا سکتے اونچی نہیں، ذہن میں رہے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں. صاف کہہ دیا انہوں نے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بول رہا ہے، ہم ماننے والے نہیں. صاف انکار. اب پہلی قوم کا حال تفصیل سے جگہ جگہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے. ایک ہی واقعے کو 2-3 مرتبہ بیان ہوا، وہ بھی میں نے آپ کو وجہ بتائی. کہیں مخاطب کوئی ہے، کہیں مخاطب کوئی ہے، اس کے حساب سے بیان. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اب ایمان والوں کو کیا چاہیے کہ پہلے لوگوں سے سبق حاصل کریں. پہلے لوگوں سے اونچی. پہلے کسی کو کوئی چیز ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے کچھ سوچتے ہو یا نہیں سوچتے ہو؟ پتہ لگ جائے فلانے کو فلانی وجہ سے یہ چیز ہو گئی، نہیں یار یہ نہیں کرنا، ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھداری کی بات ہے کہ خود کو اس سے بچائیں. اب پہلے لوگوں کا حال سن کر ہم ان غلطیوں کو اپنائیں تو کیا سمجھداری ہوگی؟ نہیں. تو مومن ہوتا ہے سمجھدار، مومن غلطی نہیں کرے گا، ہو جائے گی توبہ کرے گا. ایمان والوں کو چاہیے کہ کافروں کا، بے ادبوں کا حال سن کر اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں اور اس غلطی میں کبھی نہ پڑیں جس کی وجہ سے وہ کافر برباد ہوئے. اور کافروں کو چاہیے کہ پہلوں کا حال سن کے اپنے آپ کو درست کریں، مگر وہ کرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے کچھ باتیں اور بھی آپ کو بتانی ہیں. مرنے کے بعد دفن ہونا، آپ نے سنا ہوا واقعہ حابیل اور قابیل کا. جب قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا، کیا کروں اس کا، کوے آئے تھے، انہوں نے آ کر دفن کرنے کا طریقہ بتا دیا، اس نے دفنا دیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کی وفات ہوئی، فرشتے آئے، انہوں نے بتایا انسان کو دفن کیا جاتا ہے، انسان کو جلانا نہیں چاہیے.
انسان کو جلانا اونچی نہیں. کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے رکھ دیتے ہیں، پرندے نوچ کے کھاتے ہیں، جانور کھا لیتے ہیں. انسانی جسم کو دفنایا جاتا ہے، باقی جتنے طریقے ہیں وہ درست نہیں. ہاں پانی میں اور آپ کو ڈر ہے کہ جی اتنی دیر تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں لاش میں بو آ جائے گی. یہ بو نہ آتی تو کوئی کسی کو دفن کرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام، ورنہ ہم تو رکھتے کہ نہیں جی رکھے رہو، سامنے تو ہے، نظر تو آ رہا ہے. تو دفن کرنا جہاں ممکن نہیں ہے وہاں پانی میں بہا دیتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ مجبوری ہو، ورنہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے. باقی یہ جتنے طریقے نکالے ہوئے ہیں جلانے کے، کسی نے جانوروں کے آگے ڈالنے کے، یہ درست نہیں. مٹی میں جب انسان کو دفنایا جاتا ہے سب کا جسم مٹی میں سلامت نہیں رہتا، سب کا جسم سلامت اونچی سب کا نہیں، مگر بہت سو کا رہتا ہے. اور آج بھی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، پرانی بات نہیں ہے، اب بھی دیکھا جا رہا ہے. اب بھی کتنے لوگ ہیں کہ ان کو دفن کر دیا گیا، کچھ برس کے بعد قبر کھل گئی یا کھولنی پڑی تو جسم سلامت نظر آئے. یہ واقعات اب بھی ہوئے. آپ کے کراچی شہر میں یہ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ والی سب سے بڑی مسجد ہے مشہور، یہ قبرستان کے اوپر بنی ہوئی ہے. جب اس کی بنیادیں کھودی گئی تھی تازہ خون نکلا، وہ پتہ چلا کہ یہاں تو قبرستان، اسی لیے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا اوپر کر کے بنایا. قبرستان پر بنی ہوئی ہے. بہت سی جگہوں پر اب بھی قبرستانوں میں اس طرح ہوتا ہے. یہ گورکن جو ہیں قبریں خالی کرتے رہتے ہیں دوسروں کو دفنانے کے لیے، انہوں نے کاروبار بنا لیا، ڈرتے نہیں. لیکن بہت سی قبریں ایسی کھولتے ہیں تو اندر جسم سلامت، کفن بھی میلا نہیں ہوتا. المصنف کتاب کا نام ہے، حدیث کی مشہور کتاب المصنف. آپ نے تو صرف 2-4 نام یاد کیے نا، بخاری، مسلم، مشکات وغیرہ. یہ المصنف امام عبد الرزاق ان کی تیار کی ہوئی حدیث کی کتاب. یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ بخاری شریف کی ترتیب دینے والے امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں. ان کی کتاب المصنف عربی علماء پڑھتے ہیں، آپ لوگ تو پڑھتے ہیں. اس میں حدیث موجود ہے. جب حافظ قرآن، جو قرآن یاد کر لیتا ہے، آپ اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، قرآن یاد کرنے والا، جب وفات پا جاتا ہے، شرط مومن ہونا ہے، مومن ہو تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اللہ قبر سے فرماتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا، اس کے جسم کو، مٹی کو فرماتا ہے اللہ نہ کھانا. تو مٹی جواب دیتی ہے یا اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے. حدیث آپ نے سنی تو جس کے سینے میں قرآن آیا، یاد کرنے سے جب مٹی اس کو نہیں کھا رہی تو جس پر اللہ وحی فرمائے، جس پر اللہ قرآن نازل فرمائے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا نبی مر کر مٹی سے مل گئے، معاذ اللہ. تو جو ایسی بات کرے ایمان والا ہے اونچی. ہاں عام لوگوں کی بات اور ہے، نبی کے لیے کیا ہے؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. اللہ کا نبی، جو مانتے ہیں وہ کہیں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، زندگی میں فرق نہیں آیا، زندگی میں فرق اونچی. ہاں آپ کہیں گے نہیں جس طرح قبر کی زندگی نہیں، ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے، حقیقی حیات ہے، وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ہماری آنکھوں سے چھپائے گئے ہیں، حقیقت میں زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں. جو ان کو زندہ نہیں مانتا خود اپنے آپ کو زندہ ثابت کر سکتا نہیں، یاد رکھنا. تو نبیوں کی شان تو بہت اعلیٰ. اور پھر آپ
اولیاء اور شہداء کا ذکر سنتے رہتے ہیں. تو عام آدمی کا معاملہ اور ہے. تو عام آدمی کے انہوں نے کہا کہ دیکھو مٹی میں جائیں گے, گل سڑ جائیں گی ہڈیاں, پھر اٹھائے جائیں گے. یہ کیسی بات ہے اور کتنی دور کی بات کر رہے ہیں. پھر نکالے جاؤ گے. یہ جو وعدہ تمہیں دے رہے ہیں, ہم دنیا ہی دنیا ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ کس کا کام ہے؟ اونچی کافر کا کام. ہمارے حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ والد صاحب کے پیر و مرشد فرماتے تھے, چھیتی مکھ پونی ہے اساں دیس ماہی دے جانا. پونی جانتے ہیں؟ پنجابی آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی. چرخہ کاٹنے والے وہ جو پرانے ہوتے تھے نا, عورتیں یا مرد, ان کے ہاتھ میں وہ جو دھاگے کا گچھا ہوتا تھا نا, اس کو پونی کہتے تھے. وہ چرخے پہ چل رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے جلدی جلدی یہ ہو جائے تاکہ کام ختم ہو. تو پونی کا مطلب کیا کہ زندگی کا یہ ڈور جلدی ختم ہو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں. مومن موت کو پسند کرتا ہے. مومن آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا نا, مزاج بدل گئے. حضور نے فرمایا میری امت دنیا کو پسند کرنے لگ جائے گی. جو مومن ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے, کب آئے اور کب میں جاؤں حبیب سے ملوں, اللہ سے ملاقات ہو. جو دنیا میں رہنے کو پسند کرتا ہے, جس کا دل دنیا میں لگ گیا ہے, اس کو پھر دنیا کی لذت ہو جاتی ہے. تو دنیا سے پیار یہ مومن کا کام. دنیا برتنی ہے, دنیا میں جتنا وقت رہنا ہے اللہ کی یاد میں کہ آگے جانا ہے. اور جس کا دل یہیں لگ گیا وہ تو دنیا کو پسند کرتے ہیں, مگر کافر تو آخرت کا انکار کرتے. وہ کہتے ہیں ہونا ہی نہیں ہے. ارے آنا تو دور کی بات, ہو سکتا ہی نہیں. تو یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اللہ پر اونچی. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی نے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ کر جھوٹ باندھا ہے, ہم اس کو مانتے نہیں. تو نبی کے لیے ایسا کہنا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے, یہ کس کا طریقہ؟ اونچی. تو جو اللہ کے لیے جھوٹ کا سوچے کیا مومن ہو سکتا ہے؟ اونچی. تو آج جنہوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہ مومن ہے؟ آواز آئے؟ یہی تو آپ کو سکھانا ہے. آپ کہتے ہو ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. تو جو ایسی بات کرے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ اس کی اپنی نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ فرق معلوم ہونا چاہیے آپ کو. انہوں نے دلیلیں دی ہیں, کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. تو اگر یہ کہو جھوٹ پر قادر نہیں تو پھر ہر شے پر تو نہیں ہوا. تو رستہ کھول دیا. اب کوئی کہے چوری پر بھی قادر ہے, اگر کہو نہیں قادر ہے تو ہر شے پر تو نہیں ہوا. رستہ کھولا نا. تو یاد رہے اللہ تعالی کے لیے برائی سوچی جا سکتی بھی نہیں, ہونا تو دور کی بات. انہوں نے تو فتویٰ لکھ دیا کہ اللہ نے جھوٹ بولا. معاذ اللہ. تو جو اللہ کے لیے جھوٹ مانے مومن ہوگا؟ اونچی. تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کافر کہ یہ نبی جو ہے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا, اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا. یہ خود سے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, ہم اسے ماننے والے نہیں. قال رب انصرنی بما کذبون. نبی نے جب کافروں نے جھٹلایا تو نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما. میری
یاد رہے، یہاں پھر آپ سے بات یہ کر رہا ہوں، پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان سب کی جب کافروں نے تکذیب کی، جب کافروں نے جھٹلایا، کافروں نے گستاخی کی، پہلے نبیوں نے خود جواب دیے، پہلے نبیوں نے اونچی خود جواب دیے۔ مگر جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کافروں نے کوئی غلط بات کی، رب نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان کی، کافروں نے جھٹلایا، اللہ تعالی نے جواب دیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ ادھر وہ نہیں مان رہے، کافر نہیں مان رہے، نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ ہمیں مانتے نہیں ہیں۔ ادھر نبی پاک کو کیا فرماتا ہے اللہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اللہ اونچی، یہ بڑی محبت کی بات ہے۔ اگر سمجھ آ جائے، محبوب تو مجھے مانتا رہے، میں تجھے مانتا ہوں، تو میرا کلمہ پڑھتا، میں تیرا کلمہ پڑھتا رہے، یہ محبت کی بات ہے۔ محبوب تو کہتا رہے لا الہ الا اللہ، میں رب ہو کر کہتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ کوئی اور مانے یا نہ مانے، تو میرا مجھے مانتا رہے محبوب، میں تیرا کلمہ پڑھتا۔ یہ محبت کی بات ہے، ہر ایک کو سمجھ میں۔ کوئی اور نہیں مانتا نہ مانے، جو مانے گا اپنے بھلے کو، جو نہیں مانتا اپنے نقصان کو۔ اللہ کو، نبی کو کوئی نہ مانے، ان کو کوئی فرق پڑتا؟ دیکھو اللہ کو کتنے نہیں مان رہے، اللہ نے ان کا رزق بند کیا، دے رہا، مزے کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتے، حضور کی شان میں کوئی فرق آیا؟ اونچی، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا جو نہیں مان رہے، وہ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے، یاد رکھنا، میرے نبی پاک کی شان سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے، بلند ہے، حضور جیسا اونچی۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ان جیسا اونچی، سارے نبی محترم، مگر نبی پاک کی شان ان سب میں اعلیٰ۔ نبی نے عرض کی یا اللہ میری مدد کر۔ پہلی بات سن لو، ایک مسئلہ اور سن لو اور اس کو بھی یاد کر لو۔ نبی کا انکار کرے اور باقی سب کچھ مان لے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ سب کچھ مانے مگر نبی کا کرے انکار تو یہ ایمان اونچی۔ کیا کافروں نے یہ کہا کہ ہم رب کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہا فرشتوں کو نہیں مانتے؟ کیا کہا ہم نبی کو مانتے، ہم اسے ماننے والے نہیں؟ وما نحن لہ بمؤمنین، قرآن میں ان کا بیان، انہوں نے صاف کہہ دیا ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ تو جو نبی کا انکار کرے اور باقی سب کچھ مانے تو مومن ہو سکتا؟ اونچی۔ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، سمجھا دوں۔
توحید 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 توحید، صرف اتنا کہتے رہو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اور نبی کو نہ مانو مومن ہوں گے؟ اونچی، اور اللہ کے ایک ہونے کا پتہ جس نے بتایا پہلے اس کو تو مان لو۔ نبی کو مانے بغیر اللہ کا ماننا اونچی۔ تو وہ لوگ جو نبی کو نہیں مانتے مومن کہلا سکتے؟ اونچی۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نہ لائے، نہ مانے ان کو، ان کے بارے میں غلط کہتے رہے اور اللہ کے لیے کہتے رہے مانتے ہیں، تو کیا یہ ایمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی پڑھتا تھا۔ اللہ فرماتا وما کان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، ہو گیا کافروں میں سے، حالانکہ آدھا کلمہ وہ پڑھتا تھا، اس نے نبی کو مانا نہیں۔ تو جو نبی کو نہ مانے وہ مومن اونچی نہیں۔ انہوں نے انکار کیا، عذاب آیا۔ شیطان نبی کے سوا اور سب کچھ مانتا ہے مگر کافر ہے، تو معلوم ہو گیا وہ لوگ جو نبی کو نہیں مانتے عذاب کے مستحق ہیں، کسی ثواب کے مستحق نہیں۔ نبی نے دعا کی یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، میری مدد کر، ان کو تباہ کر دے، کیونکہ نبی جانتے تھے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ یہ دعا کرتے یا اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن انہوں نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میری مدد کر، ان سب کو تباہ کر دے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، صبح یہ کس حال میں کریں گے؟ پچھتاتے ہوئے، شرمندہ ہوں گے، ہائے ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو انہیں